شاباش ٹرو چل دے چلو گلیاں صاف کرو چلو یہ تو اہل حدیثاں نے گزرنا ہے صفائی کرو گلیاں صفائی کرو تھوڑی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے اس شہر دے نواب اہل حدیثاں نے گزرنا ہے گلیاں صاف کرو ہم میں جن جرابوں پر مسح کو سنت کو زندہ رکھا ہم میں جن زور اثر اور مغرب شام کو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ کے سفر میں سنت کو زندہ رکھا ہم میں جن بارش میں جمع بانے بین الصلاتین کی روایت کو زندہ رکھا ہم ہیں جنہوں نے اللہ صلو فی الرحال کی سنت کو زندہ رکھا ہم میں جن حمدن کثیرت کی حدیث کو سنت کو زندہ رکھا ہم میں جن پاؤں سے پاؤں جوڑنے کی حدیث کو زندہ رکھا ہم میں جن اللہ مباعد بینی کی حدیث کو زندہ رکھا ہم میں جنہوں نے جنازے میں سورۃ فاتحہ کو زندہ رکھا ہم میں جنہوں نے بدعات سے دین کو بدعات سے پاک رکھا ہم ہیں ہم یہ انہوں نے کوئی عمل کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں بدعات کو داخل نہیں کیا اہل حدیث رب کی زمین پر عادل لوگ ہیں جنہوں نے توحید میں عدل کیا سنت میں عدل کیا بدعات کا رد کیا ایک ایک عمل کو عدل پر سنت پر دین پر دلیل پر شریعت پر حدیث پر سنت پر قائم رکھا امت میں رواج ڈالا تحقیق کا رواج ڈالا اہل حدیث نے تفسیر اس امت کو دیا اہل حدیث نے علم رجال دیا اہل حدیث نے صحیح حدیث کے ماننے کا شعور دیا اہل حدیث نے ایک ایک حدیث کی پرکھ کا ذوق دیا اہل حدیث نے ہم کون ہیں ہم کون ہیں روضہ ولادت والے دن بنتا ہے یا وفات والے دن فیصلہ کیجئے پوری بستی کوئی عقل شعور والا ہے جو ہماری اس دعوت پہ غور کرے منا ولادت رہے ہو بنا روضہ رہے ہو تم ولادت نہیں منا رہے تم سے رب و عقیدہ منوا رہا ہے جس کے تم انکاری ہو اللہ دے بندے ہو دلیل دینی ہے تے قرآن پیش کرو محمد حدیث پیش کرو پھر ویکھنا سی کہ میں باہر نکل کے تسی تے تھوڑا جلوس کٹ دے ہو اس تو وقت خرچ کر کے زمان دساں گے کہ آگئے اہل حدیث حدیث آگئی ہے حدیث تے عمل جاری ہو گیا کیونکہ ہم کون ہیں اللہ کی رحمت اہل حدیث کی یہ عادت ہے جب تک اور ہمارا یہ مسلک اور منہج اور دعوت ہے کہ جب تک قرآن و سنت سے دلیل نہ ملے ہم عمل نہیں کرتے لوگ پہلے عمل کرتے ہیں دلیل مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو پھر کہتے ہیں حرج کیا ہے ہم اس وقت قدم اٹھاتے ہی نہیں جب تک محمد مصطفیٰ سے دلیل نہ ملے جدوں ہر مسجد دروازے لکھے ہوئے گا لفظ اہل حدیث آ جاؤ اپنے واپس نام والا جاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا میں کہا عید الفطر عید الاضحیٰ سمجھ ہوندی عید گاہ جانا ہے یہ کدھر جانا ہے جن کدھے نہیں جانا میں کہا پھر جن کرو باہر نکلنا ہے میں کہا پھر جن پھر ٹور پہنا ہے میں کہا پھر جن پھر ٹور پہنا ہے میں کہا پھر جن پھر ٹرجا رہنا ہے ٹرجا رہنا ہے ٹرجا رہنا ہے پھر میں کہا پھر جن ٹرجا رہنا ہے میں کہا پھر اتھو نکلنا ہے جانے اتھو ہی نکلو پسرور روڈ تے نکلو پسرور پہنچ جانا ہے میں کہا پھر جن پسروروں سیالکوٹ نو منہ دے لو میں کہا سیالکوٹ پہنچ گئے جنہوں تو ڈسکے نو مڑ جاؤ میں کہا ڈسکے تو پھر جن پھر پسرور نو آ جاؤ میں کہا پسرور تو پھر کدے جانا ہے پھر جن نارو والا آ جاؤ تو میں کہا پھر جن پھر تھک جاؤ تو پھر پچھا نو ٹور پاؤ ٹردے شام نو گھر آ جاؤ تے حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث فخر اہل حدیث مناظر اسلام حضرت سید سلطان شاہ صاحب نقوی سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت شاہ صاحب کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں 1:15 بجے نعرہ تکبیر پوری بیداری میرے خیال شاہ صاحب پہلی دفعہ آئے اکتوبر میں آخری دفعہ انشاءاللہ ذرا اپنی بیداری کا اور زندہ دلی کا اظہار کرے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت سید سلطان شاہ صاحب نقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم افبئی حدیث بعدہ یؤمنون جی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں
واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں پہلی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، پتہ لگے تسی منن والے بیٹھے تسی بھی تشریف لے بزرگ پہلی صف چاہو نا جی میں مسجد نماز نہ ہو کسی اور نو کھلون دیں دے ہون بھی تشریف لاؤ۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی دی روشنی بغیر تمہید دی گزارشات چند عرض کر کیونکہ حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں، دیگر علماء بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ علماء دا خطبان و آخر تک سننا یہ حوصلے کی گل ہوندی ہے تے قیادت دی خوبی ہوندی ہے، اللہ اسے مزید برکت فرمائے۔ پھر زیادہ زمیش نہیں نہ پانا چاہیے زیادہ، اس واسطے کوشش کرنا اختصار نہ چند گزارشات۔ قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونج پڑھی ہے جس اللہ تبارک و تعالی فرماندے أَفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی اس قرآن پاک تو بعد وہ کیڑی حدیث ہوئی گی جس تے تسی ایمان لے آؤ۔ گویا قرآن پاک خود قرآن نو ہی حدیث کے قرآن کی یہ بولو حدیث۔ دوسری آیت مبارکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑھ کے کس دی حدیث سچی ہو سکتی۔ اس آیت تو بھی بات واضح ہوئی کہ قرآن کی حدیث بولتے رہنا نال نال چل دے جائے کیڑا پھر ایسا ہونا ہے یا تو سب بلاونا ہے۔ آخری بار جو ہے یہ تو پہلے لان ہو نہیں گیا سٹیک سیٹری تو انداز دے اس وقت نال نال چلتے رہا تو یہ پابندی بھی کوئی نہیں سمجھو با شاید قسم میں چو کریا ہوں قسم بھی کوئی نہیں جدوں دل کرے گا ادھو آ جاؤ پریشانی علی بھی کوئی نہیں میرے علم میں دو قرآن حدیث قرآن کی حدیث سورۃ التحریم میں اللہ نے پیغمبر دی بات نو بھی حدیث کیا اس کا مطلب ہے قرآن بھی حدیث ہے اور نبی علیہ السلام دا بیان آپ دا قول آپ دا عمل آپ دی تقریر بھی حدیث ہے۔ ہم ذرا تسی غور کرو قرآن پاک آسمان تو پہلے نازل ہویا ہے یا حدیث پاک یہ توڑے گل پوچھن دیا توڑے گل علماء گل نہیں توڑے گل علماء تے پتہ ہے ویکھ لو توڑا آپس ہی رولا پہ ویکھ لو نا بات جدوں تسی ہاں پکر تسی بھی اپنے پکر ہو این پکر ہو جویں جیل وچ پکا ہے قیدی نمبر 804 پکر ہو ہاں ماشاءاللہ میں یہی سمجھے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمران خان جلدی رہا گیا بس یہی میں سمجھنا سی بطور سی کتنے سارے بیٹھے ہو جیال یہ من سمجھ آگئی بات تسی اچھی جڑی آمین آکھی ہے نا اس تو تونوں میں نو سمجھ آگیا تھوڑے اندر دا جو کوئی معاملہ ہے نا جڑی پریشانی ٹینشن دعا کرنے انشاءاللہ تھوڑی دعا اگر تسی چاندے ہو وہ باہر آ جائے سن کی اطراز اللہ کرے باہر آ جائے ہاں بس دعا کرو باہر آ جاوے ہوتے پھر دوبارہ ہو آگ پتن نہ جاوے باہر آنے کوئی نہیں اعتراض توجہ ہے ہاں چلو اگے چل کے سمجھانے میں باہر ہونا یا اندر ہونا أَفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن حدیث پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی حدیث نبی علیہ السلام غار حراء تشریف فرمائے جبریل آئی
آندھے ہی فرمایا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھے ہویا۔ یہ جو زبان جو جملہ نکلے ایک ہی ہے، اچھی بولو حدیث ہے۔ جو قرآن حضور کی زبان پاک جو تلاوت نہیں ہویا، پہلی چیز کیڑی حضور کی زبان پاک جو نکلی ہے حدیث۔ میں سمجھو کہ پہلی حدیث ما انا بقاری۔ پھر آپ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنی جبھی چلے دبایا محبت نہ فرمایا اقرا پڑھی، فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھے۔ تیسری باری جدوں پھر دبایا تو فرمایا میں نہیں پڑھیا ہویا۔ جبریل نے آیات جڑی لے آئے سن وہ پڑھیاں نے، واپس پلٹے نے، تے حضور دی زبان جو قرآن دی تلاوت خود جاری ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا سی کہ نبی او ہوندا ہے جدا استاد جبریل بھی نہیں، انہاں نوں پڑھانا والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ قرآن حدیث ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث ہے، اور جڑا دوہانوں اپنے لئی ہدایت دا سر چشمہ سمجھے وہ اہل حدیث ہے۔ توجہ اس نو اہل حدیث کیا جائے۔ ڈائریکٹ کتاب اور سنت نو اپنے لئی راہ نجات سمجھے اور اس سے عمل کرے تو وہ کون ہوندہ ہے؟ بولو اللہ۔ ساڑھا نام اہل حدیث ہے۔ یقیناً دوجے مسالک دے لوگ بھی تشریف فرما انہاں دا نام انہاں نو پتا ہو سی۔ ساڑھا نام کی اہل حدیث۔ یہ ساڑھا صفاتی نام، ذاتی نام ساڑھا مسلمین۔ جدوں کفار تے مسلمانہ دی اکٹھی مجلس لگی ہوئے، بیٹھک ہوئی ہوئے، کافر بھی بیٹھے ہو مسلمان بھی بیٹھے ہو، تے سانوں کوئی پوچھے تسی کون ہو؟ اسی آنے اسی مسلمین، اسی مسلمان۔ اسا کدے تعارف نہیں کرایا ہوتے کہ اسی اہل حدیث۔ اسی آنے اسی مسلمین مسلمان، کیونکہ جڑے ساڑھے نال دوجے بیٹھے وہ کافر ہیں، تے کافر دا الٹ کی بولو انہوں نے مقابلے اسی مسلمان، اسی آنے مسلمین۔ تو جس نے سارے مسلمان بیٹھے ہو تو پھر کوئی سن پوچھے تسی کون ہو؟ اسی آنے اسی اہل حدیث۔ کافرہ دے مقابلے اسی مسلمین تے مسلمانہ وچ اسی کچھ بولو اہل حدیث۔ اس سب تو اونچا تے پیارا نام، اس تو پیارا نام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنہ والجماعت یا اہل الحدیث، یہ دو ہی نام نے اور مترادف۔ اہل سنت ہی اہل حدیث نے اور اہل حدیث ہی اہل سنت۔ کیونکہ جدو اسلام فرقے بنن لگے نا تو پہلا فرقہ تشیع دا سی، تو جدوں پھیلن لگا تو محدثین کرام نے حدیث لین لی اور اہل حق دے پہچان لی، اس لفظ دا انتخاب فرمایا کہ اہل سنہ والجماعت، حضور دی سنت والے اور محمد مصطفیٰ دے صحابہ والے۔ جدوں کفار تے مسلمان بیٹھے ہون تے اسی مسلمین، جدوں شیعہ اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث بیٹھے ہون تے اسی اہل سنت والجماعت ہاں، تے جس ویلے بریلوی دیوبندی تے اہل حدیث بیٹھے ہون تے اسی انہاں دے مقابلے اہل حدیث۔ یہ سب تو اچھا اور پیارا نام
کیونکہ دی نسبت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وال، آپ دی حدیث وال، آپ دے فرامین وال، آپ دے اقوال وال، آپ دے اعمال وال، آپ دے افعال وال، آپ دی تقاریر وال، نسبت حضور علیہ. یہ دا معنی نہیں ہو سکتا، علماء موجود ہیں. آل الحدیث دا معنی ہے حضور دی سانساں نو سنبھالنے والے، نبی علیہ السلام کے سانس مبارک کو سنبھالنے والے. اس نو اہل حدیث کیا جاتا ہے. کاش تسی اپنے مقام نو سمجھ لو تے جان لو کہ اہل حدیث ہوندا کون اور اہل حدیث کنوں آندے نے. تے میں چند الفاظ، چند گزارشات اسی روشنی آگے بڑھان دی کوشش کرنا کہ قرآن حدیث پیغمبر دا فرمان حدیث جڑا دوہانوں بیک وقت اکٹھا مننے ہو. ایک واری نا فیصل آباد درس سی تے انہاں میرا اشتہار چھاپیا درس قرآن. اکثر ایک خطیب ہوئے تو انہوں درس دا نام دے دیں درس قرآن. میں چلا گیا درس دین دی، کرسی تے بہ گیا، اعلان ہو گیا، بندے انجی تو آٹے یار میرے الویکھی جائے، میں انہاں الویکھی جائے. میں بیٹھا چپ کر، انہاں سمجھا میں کوئی وظیفہ پہ پڑھ. 2 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، میں بیٹھا ادھر ویکھا پھر ادھر ویکھا. انہاں نے جی خیر ہے کی ہویا جدو 5-4 منٹ گزرے نا تے میں کہتا تو انہوں کی ہویا ہے. آدھے شروع کرو. میں کی شروع کرا جانے درس. میں کہ درس کے تو شروع کرا جانے خطبہ پڑھو. میں کہ خطبہ قرآن چاہی کوئی، خطبہ تے قرآن چاہی کوئی نہیں، خطبہ تے حدیث ہے تو سا لکھا ہے درس قرآن. اور شروع کی میں کری کہنے لگے جی سمجھا دے وہ مسئلہ. میں کہ حدیث تو بغیر تے کام شروع ہی نہیں ہو سکتا. حدیث پڑھ ساتے آگے قرآن پڑھ ساتے. اس واسطے حدیث تو بغیر گزارا. بہت عرصہ پہلے تو کہ تسی سارے تسی تو اس گل نو نہیں پسند کرنا کیونکہ تو سارے پٹی آئی دے بیٹھے ہوئے. پچھلے دور اچنا غالباً 2013 دی گل ہوئے گی. ادھوں نواز شریف دا تے زرداری دا کوئی معاہدہ ہوئے، پھر حکومت بن گئی تو معاہدہ کوئی پورا نہ ہوئے. تے زرداری نے کسے پوچھا بات تسی معاہدہ پورا نہیں کر رہے. انہاں کہا جڑا معاہدہ وہ کوئی حدیث ہے، جڑا ساڑھا معاہدہ وہ کوئی یعنی اور کس نے گل سمجھ نہیں آئی. زرداری نے بھی سمجھ آ گئی حدیث ہی کوئی ایسی شے جس نو چھوڑیا نہیں جا سکتا. حدیث نو اس رنگ جلوو میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. علماء موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن دی آیت پڑھی ہوئے، صحابہ نے سن کے کیا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایم سمجھو کہ حدیث پڑھی ہوئے حضور نے یہ مسئلہ کوئی حدیث دی روشنی بیان کیتا ہوئے. تو صحابہ نے کیا ہوئے یا رسول اللہ کوئی یہ مسئلہ قرآن ہے یا قرآن پڑھو. صحابہ حدیث نو انج سمجھے سن جی میں قرآن. حدیث کل قرآن ہو سکتی ہے، ہدایہ کل قرآن نہیں ہو سکتی. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معا. قرآن حدیث دی طرح، حدیث قرآن دی طرح. بس یہی فرق ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے تے حدیث میرے محمد مصطفیٰ دی بات ہے کلام ہے. وہی ہونے، دین ہونے، شریعت ہونے، سند ہونے. قرآن حدیث کوئی فرق نہیں. بس حدیث ہوئے سمجھو کہ ساڑھے لئے یہ قرآن. حدیث پاک سنی ہے صحیح البخاری سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. ہاں کبو رضی اللہ تعالی. ہاں تسی تے پکے تلے بیٹھے ہو تے مفتی صاحب تے میں تے گرمی جو بیٹھے تے مفتی صاحب دا حوصلہ ہے جڑا برداشت کر لے. گرمی برداشت چلوا دے چلو. ہاں سینہ آسی تے طبیعت اور ٹھیک ہو سی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
تشریف فرمائے تے درس ارشاد فرما رہے ہیں تے فرمانے لعنت ہوئے اللہ دی اس شخص تے مرد ہوئے یا عورت ہوئے جیڑا جعلی مصنوعی وال لگوائے وگ اس تے اللہ دی لعنت. پھر فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے اس شخص تے جیڑا جسم چھدوا کے او دے وچ کوئی چیز بنوائے لکھوائے. کئی بندے اوکھے ہوندے نا اوکھے وہ پھر جسم چھدوانے تے وچ دل بنا دینا تے دل دے وچ پھر تیر بنا دینا پورا یعنی پورا منظر بنا دینا. باسی بڑے ذلیل لوگ توجہ وہ جڑا منظر بنائے گا اس تے اللہ او دے رسول دی لعنت اللہ دی لعنت. پھر فرمایا اس تے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا دندان نو رگڑوائے بریک کروائے کہ سونے نظر آن اس تے بھی اللہ دی لعنت. جدوں یہ آپ نے درست تحت اجتماع سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے یہ بیٹھیا نے یہ اٹھ کے آئیاں فرمایا عبداللہ تسی فرما رہے ہو اللہ دی لعنت. اللہ دی لعنت تو مراد یہ ہے کہ نہ دن کم کرنا لے قرآن اچ لعنت ہو سکے تے قرآن میں پڑھے ہے قرآن اچ انہاں تے لعنت ہے کوئی تے تسی یہ گل دی نسبت اللہ لگا رہے ہو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں اے ام یعقوب یہ تو سب قرآن پڑھے ہوئے آنا تے اے تو انو چیز نظر آ جاوے آ کہ انہا کمہ ہوتے اللہ دی لعنت قرآن چ موجود. انہیں کہا میں قرآن پڑھے او دے لعنت کوئی نہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قرآن دی آیت میں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوه وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز رسول اللہ دیون کو لے لو تو جس تو منع کرن رک جاؤ یہ آیت ہے. فرمایا جی آیت تے ہے. فرمایا جس تے اللہ لعنت کرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو جملہ نکل جائے یہ حدیث چوے تو انجے سمجھو کہ یہ لعنت قرآن جو موجود ہے. اس تو اگلا حصہ جڑا ہے نا وہ ابو داؤد اس تک صحیح البخاری سے وہ بڑا کمال. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے جدوں یہ بات کہی نہ تے حوالہ دیتا تے ام یعقوب پتہ ہے اگلی بات کیڑی اتنے لعنتاں فرما رہے ہو تے میں سنے ہیں کہ تواڈے گھر تواڈے بچے تے بچیاں تے بیویاں یہ کام کر رہی ہیں جس تے لعنت بنا رہے ہو. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے جی میں تسی کوئی خطیب نو اٹھ کے آکھو جس کام دا تو آپ پہ فتوہ دینا ہے تو آپ کام کرتا رہنا ایک کام دے تواڈے گھر وچ موجود. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فادخلی فانظری اے میرا نال ہی گھر ہے تسی داخل ہو جاؤ میری بیوی بچے یہاں گھر موجود نے ویکھو کیا یہ عیب تے نقائص جنہاں تے لعنت بیان ہو رہی ہے میرے گھر وچ اولاد وچ موجود ہے. ام یعقوب گئیاں واپس آئی فرمایا عبداللہ غلط سنے آسی تو آڑے گھر تے اینج دی کوئی بات. فرمایا اے ام یعقوب جس چیز اللہ لعنت کرے تے رسول اللہ لعنت کرن تے او بھلا میرے گھر ہوئے تے پھر اولاد تے بچے میرے گھر روانہ. بس اتھوں گل شروع کرنے آؤں کہ حدیث نو این سمجھو کہ حدیث ہے حدیث دی ہوئے مخالفت میرے گھر تے اولاد میرے گھر روے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن ہوندہ ہی ہوئے جدے سامنے قرآن دا حکم آ جائے یا پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا مرا جائے پھر فوری مانے، کیونکہ او بندہ اپنے آپ جڑا اہل حدیث کہلاندا ہے او دے تے لازم ایک حدیث آ جائے تے فوری کبھی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جدوں حدیث سامنے آ جائے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا سن لی اور اسی وقت مان لئیے، اور فوری کہے کہ ایسا منی کیونکہ ہم اہل حدیث۔ بولو ہم کون ہیں؟ ویکھ لے آ جائے ہم کون ہیں؟ حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی، ہم کون ہیں؟ بولو اہل حدیث ہے۔ سمعنا واطعنا، حدیث پاک آ گئی سمعنا واطعنا۔ سرگو دے نا دے ایک پینڈج میں تقریر کر رہا سا، ایک رکا آیا، رکا میں پڑھیا تو پتہ کی لکھیا جے اگر اسی تو آنو نماز اندر رفع الیدین نہ کرن دی حدیث دکھا دئیے تے رفع الیدین چھڑ کے تے حنفی ہو جا سو۔ رکا میں رکا پڑھیا، میں کہا اللہ تعالیٰ نے میں نے عقل دیتی ہے، میں کیوں حنفی ہو سا؟ جے تسی میں رفع الیدین نہ کرن دی حدیث وکھا دے ہو تے حدیث من کے میں اہل حدیث ہوواں گا۔ ویکھنی حدیث ہے تے ہونا حنفی ہے، کمال دی۔ میں کہا تسی وکھاؤ حدیث تے میں پھر ہو جاواں، پھر میں سمجھا گا کہ رفع الیدین نہ کرن دی حدیث جڑیاں نے او صحیح نہیں، اے صحیح حدیث آ گئی ہے، میں اس تے عمل کر کے پھر کی رواں گا۔ بولو اہل حدیث، اہل حدیث ہی رہنا ہے، اسی اہل حدیثیت تے مرنا ہے اور اسی تے انشاءاللہ اٹھ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ لفظ حدیث نال پیار کیجئے، محبت کیجئے، لفظ بڑا پیارا ہے، بڑا مقبول لفظ ہے۔ جنہاں لوگاں نے اس نام تو نفرت کیتی ہے، اس نام دے بارے دے وچ خیال آندا ہے کہ نہیں یہ جڑا نام ہے، یہ نام جڑا ہے یہ نام نہیں ہونا چاہیے، نام یہ ہونا چاہیے کہ کشش ہوئے لوگ کھچے آون، وہ دے وچ پتہ نہ لگے کہ میں کون ہاں، میں انج گول مول ہوواں کہ پتہ نہ لگے میں کون ہاں، تے دنیا اہل حدیث زیادہ ہو جائے گی۔ لہذا یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، مسجداں دے باہر بورڈاں تے نہیں ہونا چاہیے، مدرسے نہیں ہونا چاہیے، کتے بھی لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح دے آدھا لوگ اہل حدیث ہون گے۔ میں ایک بندے نے پوچھا کیوں نہیں ہونا چاہیے جنے لوگ زیادہ اہل حدیث ہون گے؟ میں کہ لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے جنے نہیں، میں کیوں؟ جنے لوگ زیادہ اہل حدیث ہون گے، تو میں کہ پھر لفظ اہل حدیث کیوں نہیں ہونا چاہیے جنے لوگ زیادہ اہل حدیث ہون گے؟ میں کہ جی پھر بھی اہل حدیث ہی ہونا ہے تو پھر لفظ کیوں مٹانا ہے؟ یہ کرنا اہل حدیث ہے تو پھر لفظ کیوں مٹانا ہے؟ لفظ اہل حدیث دے نال دعوت پیش کیجئے، جنہاں اس لفظ دے نال محبت نہیں کی تھی، اس لفظ نو مٹایا ہے، مسجداں تو باہروں مٹایا ہے، بورڈاں تو مٹایا ہے، رسالہ تو مٹایا ہے، اخبارہ تو مٹایا ہے، مٹان دے رہے کہنے لگے اے نام ٹھیک نہیں، کوئی اور نام رکھی، ایک اور نام رکھیا جڑا میں تو نہیں دس۔ کچھ سال وہ نام چلے آؤ، پھر حکومت لو پیغام آیا اے نام نہ رکھو، کوئی اور رکھو۔ پھر دوجا نام رکھیا، پھر کچھ عرصے بعد پیغام آیا اے نام ختم۔ انہاں کہا تیسرا رکھ لینے، تیسرا رکھیا، چوتھا رکھیا، میری گنتی دے مطابق درجن نام ہر سال 2 سال بعد بدلتے رہنے نے۔ اور یاد رکھو جب تک یہ زندہ رہن گے نام بدلتے رہن گے، اس وقت نام بدلنا ختم ہوئے گا جدوں ہر مسجد دروازے تے لکھے ہوئے گا لفظ اہل حدیث آ جاؤ، اپنے واپس نام والا آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اس بات میں خوشخبری پہلے سنا دی تھی، وہ آخری بار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اپنے نام والا آ جاؤ، اپنے اصل والا آ جاؤ۔ ساڑھا نام کی ہے، اسی کون؟ ساڑھا نام بدلن دی کوشش کیتی گئی،
ساڑی تھاری تقاری ویکھ لو اسی جدوں اہل سنت دا تذکرہ کری انہاں دا نام جڑا انہاں آپ رکھے یا آندنے سی اہل سنت اسنوں اہل سنت آنے جڑا مولویاں دا سی بریلویاں سی دا نام نبی تے آنے مسلک انہاں دا بریلوی ہے اسا کدے نا نہیں بگاڑیا دیوبند دا نام اسا نہیں بگاڑیا انہاں کہ اسی دیوبندیاں اسا کہ تسی دیوبندی ہو انہاں کہ اسی حنفیاں اسا کہ تسی حنفی ہو کہنے لگے اسی شافیاں مالکیاں حنبلیاں اسی شیعہ وا جو انہاں نام رکھے ہے اسا جدوں بھی ذکر کیتا ہے اسے نام نال انہاں نو ذکر کیتا ہے کدے بھی برا نام نہیں رکھیا لیکن ساڑھے بارے میٹنگاں اور اجلاس ہوئے کہ انہاں دا نام اہل حدیث ہے تے زبردستی تعریف ہو جاندی انہاں دا تبدیل کرنا چاہیے ہے جویں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قریش نے میٹنگ کی تھی سی کہ محمد نام بدلنا چاہیے ہے یہ پرانا طریقہ ہے پرانی سنت کفار دی مشرکین دی کہ نام بدلو نام انہاں دا کوئی برا رکھو کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا نام بدلنا چاہیے ہے میٹنگ اندر کئی نام زیر باس آئے اس نام تے اتفاق ہویا کہ ایسا مزمم کہنا ہے نعوذ باللہ باہر نکلے گل مشہور ہوئی آپ نو دسیا گیا محبوب جی آج تواڈا نام اجلاس میٹنگ اندر مزمم پاس کیتا ہے آپ نے فرمایا مسکرائے حضور تے فرمایا میرے پیارے ہوں انہاں دے شر نو اللہ نے کیویں میرے تو دور کر دیتا ہے وہ مزمم نو برا کہندے رہن گے اللہ نے مینوں محمد بنایا ہے تسی ساڑے نام رکھی رکھو باویں جڑے نام رکھو اسی اپنا نام یہی رکھے ہے تے یہی پسند ہے صحابہ کرام تو لے کے آج تک ایک کو نام وہ نام کیڑا ہے اس نام پر مارے کھائیں لیکن لفظ اہل حدیث کیمرے ہے مساجد تو مٹائے گئے لیکن لفظ اہل حدیث کیمرے ہے محدثین نے اس نو قائم رکھے ہے زندہ رکھے ہے سلامت رکھے ہے آج تک نام محفوظ ہے اور انشاءاللہ اہل حدیث اہل حق دی پہچان ہے توحید دی پہچان ہے سنت دی پہچان ہے کسے بندن کہہ لو کہ توڑے کوئی پوچھے تسی کون ہو تسی کہو اہل حدیث تو جواب یہ کہے گا سانو پتہ لگ گیا تسی کون ہو تسی توحید آلے ہو تسی سنت آلے ہو تسی اہل حدیث پچھلے دن اندر جلسہ سی ویاڑی شہر 4-5-10 دن پہلے دی بات اتے ویاڑی ضلع دے امیر مولانا غلام اللہ محمدی صاحب میلسی دے وہ تشریف لے آئے صدارتی کلمات ارشاد فرمان لگے بڑی پیاری بات سنائی وہ بھی چونکہ اہل حدیث ہوئے نے جڑا ہوئے انہوں دی قدر زیادہ ہوندی ہے تسی تو من لگ دے پرانے پہ لگ دے ہو سارے ہاں پرانے ہونا تائیں کوئی سوتا پیا کوئی لیٹھا پیا پرانے دی یہی حالت ہوگی کوئی مسئلہ جو مرضی بیٹھے لو باویں اٹھ کے کھلو رہو تاویں میں نے کوئی اعتراض شیخ صاحب فرمان لگے کہ میں نا ایک ویگن ایک سفر کیتا جڑی 18 سیٹر آئی ایس ہوگی یہ بیٹھا تے آخری جڑی سیٹ ہے نا وہ 4 بندے بیٹھ سن اس تو اگے میں بیٹھا سا تے جڑے پیچھے بیٹھے سن نا وہ ایک دوجے نو دعوت دے رہا سی تبلیغ دی کہ تبلیغ نال کوئی جھاڑا لایا جائے کوئی وقت لایا جائے کوئی لانا چاہیے انہوں سمجھا رہا سی اگوں اس دا سٹاپ آ گیا جنہوں سمجھایا جا رہا سی نا اس سے انہیں اترنا سی گڈی رکی انہیں دا سلام لیا تے اتریا تے جان لگا کہنا تو ایتھے رہندا سی اس کہ جی تھاڑا ہے ہی پنڈ اس کہ نبی پاک نے پنڈ رہن تو منع کیتا ہے نبی پاک نے پنڈ دی زندگی نو پسند نہیں کیتا منع کیتا ہے شہر چا او تے اتر گیا تے گڈی جو اگے چلی نا تے مولانا صاحب فرماتے میں پیچھے منہ کر گیا کہ اس مبلغ نو بس جڑی تساں ہن حدیث پڑھی ہے پنڈ وچ نہیں رہنا چاہیے یہ دا کوئی حوالہ وہ سارے جن میں سارے راہ گفتگو سندا ہے چوپ رہا جدوں میں پوچھا نا حوالہ وہ تھوڑے رنگ فاق ہو گیا تھے نال پتہ کیا نا تسی کتے اہل حدیث تے میں پوچھیا میں سوال اور کیتا ہے کس حدیث دا حوالہ تے تسی جواب چاہندے ہو تسی کتے اہل حدیث تے نہیں کہنے لگا ساڈی قوم بے شعوری ہے شعور اہل حدیث دا ساڑی قوم بے شعوری ہے اے تو شعور تو آٹا ہے کہ تسی حوالہ پوچھ دیو کیڑی کتاب اندر ہے پیغمبر دی حدیث ہے یعنی کیوں پوچھنے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری اندر حدیث سے پاگے کہ جیڑا بندہ میرے تے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے میں نہیں پسند کردا کہ میرے نا تے کوئی گل کرے جڑی میں نہ کہی ہوئے تے وہ کتنا بڑا مجرم ہے جڑی بات مصطفیٰ نے نہ فرمائی ہوئے تے مصطفیٰ
مصطفیٰ دے نام تے او کئی جاوے کہ حدیث اندر آندہ ہے، حدیث اندر آندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور دا فرمانے، حضور دی حدیث ہے، سنی حدیث پاک معصوم ہوندی ہے، حدیث لا ریبہ فی ہوندی ہے، حدیث اللہ والوں وہی ہوندی ہے. حدیث دے بارے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جان دے حدیث نو کس طرح قرآن نے بیان فرمایا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حدیث نو حدیث جو پیغمبر اپنی رائے نال، اپنی خواہش نال، اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دی مرضی نال. حدیث وہی ہوندی، حدیث معصوم ہوندی. حدیث نال پیار کیجئے، حدیث نال محبت کیجئے. جڑا پیغام میں دینا چاہنا، ساڑا نام بولو. سارے مسلمانہ دے مقابلے اندر ساڑا نام کیے، مل کے کہو ہم کون ہیں. ہاں ہون میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ میں تو آدھا گھنٹہ ہلن نہیں دیندہ. او بیکلو ایک بندہ جاوے تو کوئی خیر. ہم کون ہیں، مل کے محبت کی نہ کہو ہم کون ہیں. لوگاں نے ساڑا نام بدلیا، کہنے لگے نہ اہل حدیث نہ کہو، انہاں نو کہو غیر مقلد. غیر مقلد میں کیا سی غیر مقلد جانے جی غیر مقلد. میں غیر مقلد کون ہوندہ ہے؟ غیر مقلد دی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. غیر مقلد دا معنی تعریف سمجھ نہیں آ سکتا جب تک مقلد دا معنی سمجھ نہ آوے. پہلا معنی کدھا ہوئے گا مقلد دا، پھر سمجھ آئے گا بس جیڑا اے نہیں ہو. مقلد کنو آن دینے غیر مقلد، میں آگا پھر سمجھ آئے گی کہ غیر مقلد کنو آن دینے. تو اسی کو علماء بیٹھن کتاباں دے والدے سو فلاں کتابی تقلید دیا ہے، تعریف ہے. میرے نزدیک میں ایک جگہ تر ایک مولوی نے کیا بہتا جی تسی مقلد کنو آن دے ہو. میں جڑا حضور دی گل نہ ملنا، یعنی ایک کتے لکھا ہے، میں کہ یہ میں لکھا ہے، میرے لکھن سے پابندی لگی ہوئی. میں جڑا حضور دی نہ ملنا تو یہ غیر مقلد جڑا بولو. حالانکہ علماء موجود نے مقلد اولٹ محقق تو ہو سکتا ہے، غیر مقلد غیر نہیں ہو سکتا، محقق ہو سکتا ہے. مقلد ہوندہ ہے جڑا کھوپا چاڑ کے اکھاں بند کر کے جو کوے او دی منی آوے انہوں مقلد کیا جاندہ ہے. ایک عالم اٹھ کے کون کہ ایک بزرگا اللہ دا ولی آؤ مغرب جو رہندہ ہوئے ایک اللہ دا ولی، دو جا اللہ دا ولی مشرق نو رہندہ ہوئے، ایک مغرب تے دو جا مشرق. توجہ فرمائی، ولی مشرق اندر رہندہ ہے تے اس ولی دی جڑی بیوی ہے او مغرب بچ رہندی ہے، جدو سورج غروب ہوندہ ہے اوتھے رہ رہی ہے. تے جڑا اس دا شور ہے نیک بزرگ ولی او جدو سورج چڑھتا ہے مشرق اتھے رہ رہے ہیں. بیوی ادھر رہ رہی ہے تے مرد ادھر رہ رہے ہیں. دوانو ملن واسطے، دوانو آپس اندر ملن واسطے کئی 100 سال دا سفر درکار ہے. لیکن اللہ دا مرن جو ہے سال گزریا بیٹا ہو گیا. مرد رہندہ ہے مشرق، بیوی رہندی ملن واسطے وقت 100 سال درکار. بیٹا ہو گیا سال بعد، بیٹا ولید ہے یا نہیں؟ فرمان لگے ولید ہی بیٹا ہو سکتا ہے. انج اکٹھے نہ ہوئے ان کرامتن اکٹھے ہو گئے ان وہ اتھو اڑے ہوئے. میں کیسا کھوپا جڑا چڑھا کے اندہ ہو کے بات من لوے انہوں اے اندن جڑا کو پوچھے کہ دلیل کی ہے، قرآن دلیل ہے یا نہیں، حدیث پاک اندر دلیل نہیں ہے یا نہیں، موجود ہے یا نہیں. انہوں غیر مقلد کے جڑا پوچھے سوال کرے کہاں ہے حوالہ. اور یہ اللہ کی رحمت اہل حدیث کی یہ عادت ہے، جب تک اور ہمارا یہ مسلک اور منہج اور دعوت ہے کہ جب تک قرآن و سنت سے دلیل نہ ملے
ہم عمل نہیں کرتے. لوگ پہلے عمل کرتے ہیں, دلیل مل جائے تو ٹھیک, نہ ملے تو پھر کہتے ہیں حرج کیا ہے. ہم اس وقت قدم اٹھاتے ہی نہیں جب تک محمد مصطفیٰ سے دلیل نہ ملے. افبئی حدیث بعدہ یؤمنون, جن تسی غیر مقلد تے اسی مقلد, میں آگے نہیں. مقلد بھی تسی ہو تے غیر مقلد بھی تسی. جن وہ کیوں ہے, میں ایک بچہ سکول اندر داخل ہوئے تے باپ انہوں پوچھن جاوے سکول دے ماسٹر نو, با میرا بچہ سکول آیا حاضر ہے؟ انہاں کہ جی حاضر ہے. آج حاضر ہے. دوئے دن پھر گیا, میرا بچہ سکول آج آیا ہے؟ انہیں کہ جی آج کوئی نہیں آیا. کل حاضر آئی, آج کل حاضر آئی, آج غیر حاضر. اتھو نکلے تھے وہ دوجے کالج پہنچ, اتھے جا کے پوچھ دے پرنسپل کو میرا بچہ سکول آیا کالج آیا, کیڑی کلاس پڑھ دے؟ اس کا کسی کلاس ہی نہیں پڑھ. میں پوچھنا ہے میرا بچہ سکول حاضر ہے یا غیر حاضر ہے؟ اس کا داخل ہویا ہے؟ اس کا نہیں داخل تو نہیں ہوتا. اس کا تو کمل ہے, جڑا ہے داخل نہ ہوئے نہ وہ حاضر ہوندہ تو نہ غیر حاضر ہوندہ. پہلے ہوئے داخل, پھر ہوئے گا حاضر, تو جے نہ آیا تو پھر ہوئے گا غیر حاضر. اسی جدوں تقلید سکول گئے ہی نہیں, تو مقلد کا دے دے غیر مقلد کا دے, اساں سکول پڑھے ہی نہیں, گئے ہی نہیں, داخل ہی نہیں ہوئے. ساڑھا سکول ہی ہو رہے, مدرسہ ہی ہو رہے, جتے اسیں پڑھے آندھنو کیڑا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی وہ سکول ہی گئے ہی نہیں. ساڑھا سکول کیڑا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اسی اتباع والے سکول اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اہل حدیث دین دا پابند ہوندہ ہے, شریعت دا پابند ہوندہ ہے, وحی دا پابند ہوندہ ہے, قرآن دا پابند ہوندہ ہے, پیغمبر دی سنت حدیث دا پابند ہوندہ ہے. اہل حدیث انہوں ہی کیا جاندہ ہے جڑا حدیث دا پابند ہوئے, شریعت دا پابند ہوئے. اسی اتنے شریعت حدیث دا خیال رکھ دے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ توجہ فرمائی. عید الفطر والے دن, عید الفطر والے دیڑے اسی سویرے اٹھ دیا, فجر دی نماز پڑھن تو بعد پھر سورج چڑھ دیا, اسے غسل کرنے, غسل کرن تو بعد چونکہ حدیثے چھے غسل کرنے, غسل کرن تو بعد پھر اسی نوے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے پانے, کپڑے پان تو بعد گھر جانے کوئی میٹھی چیز کھان نو مل جائے. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر دن کوئی نہ کوئی عید پڑھن جان تو پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لو. اساڑے کو نا مسجد جتے میں جمعہ پڑھان عید والے دن لوگ کھجورہ تے دودھ لے آندن, چلو سنت کسی دے گھر نوی ہو نہ تو بھی عمل کر لگا. مٹی چیز کھا لئیے حدیث دی روشنی اندر. پھر پوچھنے علماء کرام کو عید الفطر نو کی کرنا ہے, تکبیرات پڑھو, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پھر حضرت جی کی کرنا, کہنے لگے تکبیرات کہندے ہوئے عیدگاہ ول جانا ہے جی, چل پہ عیدگاہ اندر. فرمایا تکبیرات کہندے جاؤ تے عید الفطر دی نماز جا کے ادا کرو. عیدگاہ پہنچ گئے, حج امام نہیں آیا, کی کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیے. علماء امت فرمان لگے نہیں, نبی علیہ السلام دے طریقہ نہیں, بس بہ جانا ہے, کوئی عیدگاہ نماز نہیں پڑھنی, تکبیرات کے اندر رہنا. امام آگے ہے, وہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائے گا. پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیرات زائد کہے گا اور سب اسم ربک الاعلی مسنون سورت پڑھے گا. دوجی تکبیر رکعت دے اندر اٹھ دیں 5 تکبیرات زائد کہے گا اور سورت الغاشیہ پڑھے گا. اور 2 رکعت مکمل کر کے امام اٹھ کے خطبہ دے گا. خطبہ دین تو بعد دعا کرے گا, دعا ہو گئی, واپس پلٹ آؤ. یا رسول اللہ
کیڑے راہوں جانا ہے؟ فرمایا جڑے راہوں آئے اس راہ نہیں جانا، راستہ بدل لو، دوسرے راستے تو چلے جاؤ۔ تکبیرات کے اندر گھر پہنچ گئے، پورا محبوب نے سنو سمجھا دیتا ہے۔ اہل حدیث نے اوہی عمل کیتا ہے۔ ٹھیک 2 مہینے 10 دن گزرے، اگلی عید آ گئی عید الاضحیٰ۔ محبوب جی آج فرمایا اسی طرح کپڑے پاؤ، نہاؤ، نہا لے آئے۔ محبوب جی آج کی کھانا ہے؟ فرمایا آج کچھ نہیں کھانا۔ واہ محبوبہ تجھے ذرا ذرا چیز دس دے امت نو۔ فرمایا آج کوئی چیز نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے محبوب۔ پھر فرمایا میں چلو تو ان پچھلی عید دے میٹھی چیز کھوائی سی، آج تو انو کراری کھوانی، تو چلو عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ پڑھیے، جمعی عید الفطر پڑھیے، دعا خطبہ سن کے واپس آئے، راستہ بدل گھر پہنچ کے آکے قربانی کی تھی، قربانی کر کے گوشت بنا کے وہ جو کلیجہ کٹے آئے تھے وہ کھا لیا۔ عید الفطر دی بھی سمجھ آ گئی، عید الاضحیٰ دی بھی سمجھ آ گئی، سمجھائی کسے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مہینے تے 11 دن گزرے، وڈی عید آ گئی ربیع الاول، جڑی پہلی دو تو وڈی عید جشن عید میلاد النبی۔ ہون اسی کہنے لگے جی عید ہے، میں کہا جی بالکل عید ہے، اسی کدوں آنے نہیں عید ہے نا یعنی جی۔ میں کیا عید الفطر دا طریقہ مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے، عید الاضحیٰ دا طریقہ مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے۔ عید دا بھی طریقہ چونکہ وڈی ہے، دعا تو وڈی ہے اور بہت بڑی عید ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے سے خرچ ہوندہ ہے، لہذا اس عید والے دن کیویں کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ قرآن پاک دے 30 پاریاں وچوں کیا 30 پاریاں کسے پارے چ ہوئے گا؟ 30 پارے کھول کے ویکھ لے، قرآن اس عید دا لفظ جشن دا، اس عید دا ذکر نہیں۔ ایسا کیا چلو قرآن اندر نہیں تے حدیث بھی قرآن دی طرح ہے، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، نہیں ذکر ملیا۔ ایسا کیا ذکر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تے عید بھی وڈی ہے، جڑے اہل حدیثوں کو پوچھنے آتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، تے ایڈے بندے کوڑے تو نہیں نا، ایڈے ساڑھ نالو بھی زیادہ نا، اسی تا تھوڑے آتے وہ لوگ زیادہ نا، تے ایڈے بڑے بڑے علماء، تے ایڈی بڑی گدیاں، تے ایڈی بڑی پگڑیاں، تے ایڈے ایڈے سرمے، تے ایڈے ایڈے جبے، تے ایڈے ایڈے کبے، تے او کوئی نہ کوئی تے دلیل ہونی ہی ہے نا۔ چلو ساڑھے علماء نو نظر نہ آئی ہو سی، کیوں ساڑھے علماء ایڈے بڑے غیر عالم نہیں ہوندے، ایڈے بڑے غیر عالم نہیں ہوندے، جڑے دوجے علماء دے نو بڑے بڑے غیر عالم ہوندے۔ تاں ہی تو دے کول پوچھا گیا سی نصفام بن ناسیہ، ایڈا بڑے عالم تا ساڑھے مسئلہ کی تا ہے ہی کوئی نہیں۔ انہاں کہا با یہ جڑی گرامر وچ نا یہ غلط ہے، تے قرآن پاک دی آیت صحابن لکھنی غلطی لگ گئی ہے، تے حضور نو سمجھ نہیں رلی، کیونکہ حضور پڑھنا نعوذ باللہ جاندے نہ ہے، تے حضور چونکہ نہ جان دے تے حضور نو پھر پتہ نہیں چلیا با یہ صحابی نے غلط لکھ چڑیا، ایک گرامر تے لحاظ آیت غلط لکھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہے تے پتہ چل گیا نا جان جی، میں نے پتہ چل گیا، مگر رسول پاک نے نہ پتہ چلیا جانے جائے، ایڈا بڑا غیر عالم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسے پوچھا سنیا ہے قرآن پاک کی جو غلطی ہے، گرامر دی غلطی ہے، پتہ ہونا کی فرمایا؟ کیونکہ ساڑھے علماء ایڈے گہرے نہیں ہوندے، انہوں نے فرمایا گرامر غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا گرامر قرآن چو نکلی ہے، قرآن گرامر چو نہیں نکلیا، گرامر نو فٹ کرو، قرآن تے پوری آوے تامی ٹھیک ہے، نہ آوے تے تامی انہوں چھاڑ دیو۔ گرامر جو غلطی ہو سکتی ہے، رب تے قرآن جو غلطی نہیں ہو سکتی۔ غیر علم تے تو آٹے کولے ساٹے کول کے تھے، انہوں لکیا چھپیا پھر دے قدوں دا آئے ہوئے ہے پاکستان ہے۔ توجہ ہے ہم کون ہیں؟ اسا گیا سی اہل حدیث، عید الفطر کیتی حدیث دی روشنی اندر، عید الاضحیٰ کیتی حدیث دی روشنی اندر، عید میلاد النبی ایسا کرنی ہے، بولو کیویں؟ حدیث دی روشنی اندر دسو کیویں کرنی؟ چلو ساڑھے علماء تے فرمان لگے کوئی نہیں، اسا کہ بات تو آڑے علماء نہ رابطہ کرنے ہیں، بچوں کے جڑا مدعی ہوندہ، جڑا دعویٰ کر رہے ہوندہ یا عمل کر رہے ہوندہ، دلیل ہو دے کوئی نہ کوئی ہوندی ہے۔ اسا جا دروازہ کھڑکڑایا بزرگاں دا، پاویں سن کینیڈا نہ کیوں جانا پیا، دروازہ کھڑکایا پوچھا بہادر جی یہ جڑا جشن والی تیسری وڈی عید ہے یہ کیویں منانی ہے؟ سن طریقہ دسو۔ یہ ٹھیک ہے بھائی عید من لے ہے، عید بھی ہے جشن بھی ہے، منانی کیویں؟ یہ دا کوئی فکس اکو جیا کوئی طریقہ دسو، جویں عید الاضحیٰ پوری دنیا اکو ہی ہے، اکو جائی ہے،
عید الفطر دا رنگ انداز پوری دنیا اکو جہا ہی ہے. اس جشن دا لاہور ہو رہے تھے، نروالے جو ہو رہے تھے، سیالکوٹ جو ہو رہے تھے، پاکستان ہو رہے، ہندوستان جو ہو رہے، بنگال جو ہو رہے تھے، افغانستان جو ہو رہے، دوجے ملک جو ہو رہے تھے. میں نے دسو با کوئی اکو جہا طریقہ ہوئے بالکل قرآن حدیث دے مطابق کی کرنا ہے. جانے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ساڈے کول سمجھنا ہے تو بیٹھو اس کو سمجھانا. میں دسو 12 ربیع الاول نو سورج چڑھ گیا جانی چیز میں ہن کی کرنا ہے، ناونا ہے یا نہیں ناونا؟ کہنے لگے نہ لو تاں وی ٹھیک، جے نہ ہو تو تاں وی ٹھیک. میں کیوں یعنی یہ ذکر ہی کوئی نہیں. چلو ٹھیک. میں کہ اس تو بعد کپڑے نویں پانے نہیں پرانے یعنی جڑے لگ جان پانے. استری کرنے چاہیے یعنی کوئی ضروری نہیں، صاف ہونے چاہیے انہیں کہ کوئی نہیں پرانے بھی چل جا سکتا. میں کہ پھر کی کرنا ہے جانے پھر تواڈے گھر موٹر سائیکل ہے. میں کہ موٹر سائیکل یعنی ہاں موٹر سائیکل. میں کیوں یعنی موٹر سائیکل ہے؟ میں کہ ہے یعنی ادھر سلنسر کرنا. میں کہ سلنسر کیوں کرنا؟ یعنی الدیسان دی مسجد کولو گھراں کولو لنگنا ہے، پتہ لگے کہ وڈی دے آواز آوے کھڑا کھاوے کہ وڈی عید دے. جے میں کہ موٹر سائیکل نہ ہوئے تو جنے سائیکل لے لو. میں کہ جے سائیکل نہ ہوئے تو پھر جنے چنگ کی رکشے تے چڑھ جاؤ. جے رکشہ نہ ہوئے کہنے لگے ٹرالی تے چڑھ جاؤ. جے ٹرالی نہ ہوئے تو کہنے لگے ریڈی تے چڑھ جاؤ. جے ریڈی نہ ہوئے تو ٹریکٹر تے چڑھ جاؤ. جے ٹریکٹر بھی نہ ہوئے تو پھر میں کہ جنے ٹرک تے چڑھ جاؤ. میں کہ جے اپنا نہ ہوئے جنے کسے دے نال لمک گاؤ پیچھے تے میں پھر جانا کہ دے جنے جدے دل کرے. میں کہا عید الفطر عید الاضحیٰ سمجھ ہوندی بھئی عید گاہ جانا ہے، یہ کدھر جانا ہے؟ جنے کدے نہیں جانا. میں کہا پھر جنے گھروں باہر نکلنا ہے. میں کہا پھر جنے پھر ٹور پینا ہے. میں کہا پھر جنے پھر ٹور پینا ہے. میں کہا پھر جنے پھر ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا ہے. پھر میں کہا پھر جنے ٹردیا رہنا ہے. میں کہا پھر اتھوں نکلنا ہے جنے اتھوں ہی نکلو پسرور روڈ تے نکلو پسرور پہنچ جانا ہے. میں کہا پھر جنے پسروروں سیالکوٹ نو منہ دے لو. میں کہا سیالکوٹ پہنچ گئے جنے تو ڈسکے نو مڑ جاؤ. میں کہا ڈسکے تو پھر جنے پھر پسرور نو آ جاؤ. میں کہا پسرور تو پھر کدے جانا ہے؟ پھر جنارو والا آ جاؤ. تو میں کہا پھر جنے پھر تھک جاؤ تو پھر پچھا نو ٹور پاؤ. ٹردے ٹردے شام نو گھر آ جاؤ تے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملتن ناصبہ تصلی نارن حامیہ. ٹردیا جانا ہے. اے او عید ہے جدا کوئی وجود نہیں، او عید ہے جدا کوئی رنگ نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی سمجھایا نہیں گیا. ٹردیا رہنا ہے، بس ٹردیا رہنا ہے. سویرے تو کوئی پوچھے کہ راتی تواڈے ایڈے مولوی سارے آئے آئے تو کی آکھیا ہے، کی مسئلہ دسدیا ہے، تساں ہولوی جے نالوں آکھنا ٹردیا رہنا ہے. کی کرنا ہے؟ بس ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا ہے. تے ٹردیا ٹردیا بس ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا کہو انشاءاللہ ٹردیا رہنا ہے. تے پھر میں کہاں میں ہوواں تے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اِدھا مانا کیے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ٹردیا رہنا ہے، ٹردیا رہنا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی ٹور دینے ہیں جدے وہ ٹردہ رہندہ ہے، ٹردہ رہندہ ہے. اللہ جی کتے پھر جائے گا؟ فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم وساعت مسیرا. جذبات نہیں، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار. کہن لگے میں گیا تساں پھر کوئی طریقہ دسو. عید من لئیے اساں تواڈے جشن من لئے، عید من لئیے، روٹ طے کرو کدھر جانا ہے. کہن لگے کوئی پتہ نہیں، کی کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، کس تے چڑھنا ہے کوئی پتہ نہیں، اور کرنا کیے جنے بس ایک کم سن سمجھ آیا ہے. میں کہا دسو جنے گلیاں صاف ضرور کرنی ہیں. میں کہا کیوں جنے پتہ نہیں. میں کہا میں نے پتہ لگ گیا ہے جیڑی قوم اپنے نبی دی گل نہ مننے، ایک قوم ایسی ہے جن اپنے نبی دی شریعت نو توحید نو نہیں منیا. اللہ نے گلیاں دی صفائی تے لایا ہے. 364 دن گلیاں صاف کر دینے تے آخری دن رب تواڈے کولوں مجموعی طور تے اجتماعی صفائی کروا کے ثابت کی کردا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
ہاتھ اندر جھاڑو پھڑیا ہے تے گلیاں پہ صاف کردا ہے تے اہل حدیث دے جوانو یوتھ فوج دے جوانو مرکز جمعیت اہل حدیث دے بزرگو ویکھ کے پریشان ہوئے کرو انجوائے کیتا کرو تے جدوں گلی صاف کر رہے ہون تے چونا سٹ رہے ہون تے ویکھ کے کہہ کرو ٹردے چلو ٹرو 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 شاباش ٹرو چل دے چلو گلیاں صاف کرو چلو یہ تو اہل حدیث نے گزرنا ہے صفائی کرو گلیاں صفائی کرو تھوڑی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے اس شہر دے نواب اہل حدیث نے گزرنا ہے گلیاں صاف کرو جڑے تسی کیوں نہیں گلیاں صاف کر دے میں کہ ہم نہیں ہون میں بول گئے ہون تقریر شروع ہونے لگی تو بس کر گئے ہم کون ہیں حدیث لے آؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیع الاول گلیاں دی صفائی کرنی ہے حضور نے فرمایا ہوئے صحابہ کرام نے فرمایا گلیاں نو وچونا چھوڑنا ہے حضور نے فرمایا ہو صحابہ کرام نے فرمایا گلیاں دی سجاوٹ اندر جناب سونا آ گیا تے سج کے گلیاں بازار دے ہو جناب سجان اندر مقابلہ کرنا کروڑوں تے لاکھ روپے گلیاں دے اندر سٹ دیونا ہے پھر انعام دیونا ہے کہ جیڑے بہت ہی گلی صاف کرے گا عمرے تے جائے گا عمرے دا ٹکٹ ملے گا میں کہ کیڑا کم کیتا ہے تو ارشد ندیم چنگا ہے انہیں کوئی شاید چھوٹی ہے تو چھڑی گلی صاف کیتی دسو کی کیتا ہے تو گلیاں صاف کیتیاں نے گلیاں دسو توڑا کیڑا کم ہے جڑا خوشی اندرہ دور دی ولادت دی خوشی اندر تو ساڑھے تو زیادہ کیتا ہے بہتا کیتا ہے ایک کم جیسا کیتا ہے میں کی جنہ سے جشن منایا تو سا نہیں منایا میں کہ نماز اساں اس دن پڑھی ہے درود پاک بھی پڑھی ہے زور بھی پڑھی ہے اثر بھی پڑھی ہے مغرب بھی پڑھی ہے فجر پڑھی ہے شاہ پڑھی ہے نماز تو سا پڑھی ہے لیکن تو سا بہت جڑا کم ہے زیادہ ہو کیڑا کیتا ہے کہنے لگے تے جشن منانا چاہیے میں کہ کیوں جن بیٹا ہوئے تے جشن نہیں جے منان دے میں کہ بیٹا ہوئے تے حقیقہ کریں ہے اسی حقیقہ کرنے دعوت کرنے جلوس کدے بھی نہیں کٹیا کوئی بندے کسے بندے دے ہاں بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے کسے مسلک دے ہوئے کوئی مسلمان ہوئے اپنے بیٹے دی ولادت دے ہوتے جلوس نہیں کٹدا خوشی کردا ہے خوشی کیویں کردا ہے حقیقہ کردا ہے دوست احباب دی دعوت کردا ہے اس سنت اسی اج وی قائم جڑا حدیث تے او دے تے عمل جاری ہے کیونکہ ہم مل کے گئیے ہم اہل حدیث ہیں حدیث پر جناب قائم ہے حدیث پر قائم دلیل دے دے ہو جنہے توڑے نہ لتے او چنگا سی میں کہ ساڑھے نہ کون چنگا سی جنہے وہ لاب بندہ چوٹی دے ڈو دے جنہے وہ لاب توڑے نہ چنگا سی میں کہ ساڑھے نہ کیوں چنگا سی جنہے انہیں حضور دی ولادت خوش ہویا میں کہ پھر جنہے انہیں پھر لونڈی انہیں دسن آئی تھی انہیں خوش ہو کہ انہیں کہا جا تو آزاد ہے تے او توڑے نہ چنگا سی میں کہ ساڑھے نہ کیوں چنگا سی جنہے انہیں جشن منایا تے میں کہ پھر تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا میں کہ تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا میں کہ تسی کیوں پھر منان دے ہو جنہے ابو لہب نے نہیں منایا میں کہ اچھا پھر تسی کیوں منان دے ہو تیتی باری آکھنا ہے تسی کیوں پھر منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا تسی کیوں منان دے ہو بولو ابو لہب نے منایا میں کیا ہو تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا میں کہ تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا سانو ہی پوچھی جان دے ہو زور لالا کے کہ تسی کیوں منان دے ہو اس دس جو دیتا ہے اساں اس واسطے مانے نانا نے ابو لہب نے منایا ہے اسی تو آنڈے کل پوچھ سکتا ہے اہل حدیث ہو تسی کیوں نہیں منان دے میں کیا ابو لہب نے منایا ہے تسی کیوں منایا تسی کیوں نہیں منان دے میں کیا ابو لہب نے منایا تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا میں اسی کیوں نہیں منان دے تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا میں اسی کیوں نہیں منان دے بندہ دیکھ لئے تسی کیوں منان دے ہو جنہے ابو لہب نے منایا جنہے تسی کیوں نہیں منان دے میں کہا ابو لہب نے منایا اسی کیوں نہیں منان دے کہ ابو لہب نے منایا سانو منوانا ہے ساڑھے کلو منوانا ہے ابو لہب نو پیش نہ کرو ساڑھے کلو اگر تسی جشن منوانا چاندے ہو بس پیش کرو کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اسی تاں کرنے ہیں کہ نبی صدیق عمر عثمان و علی نے کیتا ہوئے تے اسی کرنے تیار تے جے ابو لہب نے کیتا ہوئے تے اسی نہیں کر دے
تائیں تے ملفوظات حضرت عامر رضا خان صاحب نے لکھیا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات لکھی. میں انہوں نے پڑھا، جیڑا کوئی پڑھے ہے نا، جتنے انہوں نے پڑھے سب تو پیاری بات انہوں نے لکھی. میں اس وجہ تو نظر پیار ہے جدو میں نہ لواں سید عامر رضا خان بڑی محبت نال تے بڑی عقیدت نال لینا، صرف اس گل دی وجہ تو انہاں ساڈے تے احسان ہی بڑا کیتا ہے، نیکی بندہ کیتی ہے تے اپنے محسناں نوں بندہ چنگے لفظ انہاں فرمایا ملفوظات کہ میں جشن میلاد پڑھ رہا سا ایک حویلی چ تے این 4 دیواری سی تے اس 4 دیواری دے اوپر بندر بیٹھا سی تے میں جدوں پڑھیا نا میلاد تے بندر نے جھومنا شروع کر دیا. میں پڑھی جاواں تے بندر جھومی جائے. فرمان لگے کیوں جھوم رہا سی؟ بندر سی وہابی نہیں سی، بندر تھا حضور دی ولادت دی میلاد پڑھ رہا جا رہا سی تے خوش ہو کے جھوم رہا سی. جے وہابی ہویا نہ جھومیا، وہابی نہ تھا. لکھا ہوا ہے کہ بندر تھا وہابی، بندر تھا وہابی نہ تھا. میں کہ بڑا احسان فرمایا جی ساڑھے تسی محسن ہو. بندر تھا وہابی نہ تھا. تسا کیڑی سونی وضاحت فرمائی ہے کہ وہابی نہیں سی، لیکن اے کیوں نہیں وضاحت فرمائی کہ وہ دا مسلک پھر کیڑا سی؟ یہ تے سمجھ آ گئی کہ وہابی نہ تھا، بندر تھا وہابی نہ تھا. میں کہا کی سی یعنی وہابی نہیں سی. میں کہا پھر کی سی یعنی وہابی نہیں سی. میں کہا پھر کیڑا مسلک سی یعنی بس وہابی نہیں سی. میں کیڑا مسلک سی یعنی وہابی نہیں سی. میں کہا مسلک کیڑا سی یعنی سن سمجھ نہیں آئی. میں کہا اوہی سی یعنی کیڑا. میں کہا جڑا تسی سی اور کیڑا تسی پڑھ رہے ہو جھوم رہے تھے وہابی نہ تھا. نہ بندروں کو پیش کرو، نہ جانوروں کو پیش کرو، نہ کفار کو پیش کرو. اللہ دے بندے ہو دلیل دینی ہے تے قرآن پیش کرو، محمد حدیث پیش کرو. پھر ویکھنا سی کہ باہر نکل کے تسی تے تھوڑا جلوس کٹ دے ہو، اس تو وقت خرچ کر کے زمان دساں گے کہ آ گئے لے حدیث. حدیث آ گئی ہے، حدیث تے عمل جاری ہو گیا. کیونکہ ہم کون ہیں؟ مل کے کہیے ہم کون ہیں؟ ہم نے لفظ مٹنے نہیں دیا، اپنی مساجد دے سامنے لفظ مٹنا نہیں دیا، مدارس تو بھی مٹنا نہیں دیتا. ساڑی جماعت دا نام بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ساڑے رسالے دا نام بھی اہل حدیث. لفظ آرے ماتے دا جھومرے میں کیا کرنا؟ اللہ ذوالجلال دی قسم جدے میرے دل دی گل پوچھو تے میں کیا کرنا؟ ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ بات میں کہیے کہ اگر کتاب و سنت دی اندر دلیل ہو گیا، اگر ہم چونکہ اہل حدیث ہے دلیل کوئی نہیں، نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر، یہ دلیل ہو گیا تے میں اپنے گھر اندر وصیت لکھ جاواں کہ جدو میں مر جاواں تے میرے کفن تے بھی لکھو لفظ اہل حدیث. اتنا پیارا لفظ اہل حدیث، حق دی پہچان ہے لفظ پیار. اس میں اہل حدیث حق دی پہچان، حق دی پہچان. جدو دور ہو اس لفظ نال جناب مسجد اوپر لکھو گے تے تن پہچان ہو جائے گی کہ مسجد موحدین دیئے، توحید پرستان دیئے، متبع سنت دی مسجد ہے. یا اے تسی سمجھو گے کہ گلی گزر نہیں پتہ چل جائے گا اتھے نماز اس وقت ہوندی ہے جس وقت مدینے چوندی ہے. اس مسجد دے اندر نماز اونج ہوندی ہے جویں مدینہ پاک چوندی ہے. جویں نماز بیت اللہ اندر ہوندی ہے اتھے ایس مسجد دے اندر ہوویں نماز ہوندی ہے. وقت بھی ہوئی ہے، طریقہ بھی ہوئی ہے، کیونکہ ساڑی نماز دا ایک مسئلہ حدیث دی روشنی اندر کہنے لگے توجہ فرمائیے تسا جشن میلاد نہیں منایا. میں کہ دلیل کوئی نہیں، نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر. کہنے لگے پھر میں کہ پھر دسو کیوں منائیے، دلیل دے دیو. جانے اساں ویکھو نا. میں کہ تساں کیا کیتا ہے جنا اساں ہر چوک چورائے گلیاں دا روضہ رسول بنایا. میں کہ روضہ رسول بنایا جانے جی بنایا. میں کدوں جانے یار ربیع الاول بنایا تے میں کہ 12 نو زیارت کیتی ہے جانے جی 13 نو میں اس گلی بازار جو گزریا تے روضہ ہے نہیں سی. جانے اساں میں کہ بنایا کس جنا اساں بنایا. میں کہ زیارت کس کیتی ہے جانے اساں. میں کہ 13 ربیع الاول تو لنگیا تے اوتھے روضہ وہ ہے نہیں سی جنے بنایا اساں. میں کہ میں تواڈے کول ہور گل پوچھنا جنے اساں بنایا سی.
میں کہ زیارت کی نہیں کی جنا سا بنایا کیسے جنا سا میں کہ تیرا تو گزرے تے روضہ ہوتے ہے نہیں سی جنہیں بنایا سا سی میں کہ میں پوچھنا با تیرا نہیں سی جنہیں بنایا سا تے میں کہ تیرا پھر ہوتے ہے نہیں سی جنہیں بنایا سا میں کہ گرایا کیسے میں پوچھنا تیرا وہاں روضہ رسول کا وہ ماڈل تھا نہیں جنہیں ایسا بنایا میں کیوں بنایا جنے محبت اندر میں کہ زیارت کی تھی جنے جی میں کیوں جنے محبت اندر میں کہ تیرے نوتے آیا نہیں سی جنے اساں توڑ دیتا ہے مکہ دے اندر جنے محبت بنایا کیوں ہے جنے محبت اندر میں کیوں بنایا ہے جنے اساں بنایا ہے میں کہ توڑیا کیسے جنے اساں توڑیا ہے میں گستاخ کون ہے جنے تو سی بناندے بھی تسی ہو سنو میری عقیدت ہر گلی چوک چرائے روضہ رسول دا ماڈل بنایا نہیں جاندہ تے میں پوچھنا کی منایا ہے 12 ربیع الاول جنے حضور دی ولادت جشن تے میں کہ روضہ پھر کیوں بنایا ہے جنے حضور پیدا ہوئے میں کہ روضہ کیوں بنایا ہے جنے نبی پاک پیدا ہوئے میں کہ روضہ کیوں بنایا ہے جنے حضور دی ولادت جشن میں کہ روضہ کیوں بنایا ہے جن ولادت جشن علماء کو پوچھو روضہ ولادت دی علامت ہے روضہ ولادت والے دن بنتا ہے یا وفات والے دن فیصلہ کیجئے پوری بستی کوئی عقل شعور والا ہے جو ہماری اس دعوت پہ غور کرے منا ولادت رہے ہو بنا روضہ رہے ہو تم ولادت نہیں منا رہے تم سے رب و عقیدہ منوا رہا ہے جس کے تم انکاری ہو سینے پر روضے کا بیج لگا کے تم نے ہماری عقیدے کو مان لیے انکا میتن انکا میتم و انہم میتون بیج روز نام لگیا ہے سینے ہوتے تھے نام نل بیج لگائی جاندہ ہے نل دسی جاندہ ہے اے روضہ حضور دا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائی ماتا او قتلا انقلبتم علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیعہ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ساڑھا ناتھنا روضہ بنایا نہیں جاندہ ہر تھاں گلی اندر کیوں گلیاں نہ پاکنے تے روضہ رسول ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ یہ تے نبی نے دفن ہونا ہے اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دینا ہے وہ جگہ جنت ہے جتے روضہ رسول بنایا جا سنیے جے بنا لئیے پھر انہ تنال توڑے آنی جا سکنا نال تسی بنائی جاندے ہو نالے آپ ہی توڑی جاندے ہو نالے کیک ہوتے نام مصطفیٰ لکھی جاندے ہو پھر کٹی جاندے ہو پھر کھا دی جاندے ہو پھر میدے اندر حضم کیتی جاندے ہو میں پوچھنا چاہنا انہوں تو ادب رسول آمد سونا ادب رسول احترام رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موجود نے ایک بندہ لایا گیا شراب پیتا ہے نجیز ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین نے بندہ گرفتار کر کے لایا گیا نے شراب پیتا ہے آپ نے فرمایا تو شراب پیتا ہے جی تیرا نام کی یہ کہنے لگا میرا نام محمد ہے نبی پاک علیہ السلام دے نام تے نام رکھے ہے سید عمر جلال و جذبات کھڑے ہو گئے فرمایا بدبخت یا نام بدل دے اپنا نام بدل یا شراب پینا چھوڑ دے سیدنا علی فرما دے محبوب جی لفظ رسول لکھ چھوڑے ہے میرے کولوں کٹیا نہیں جا سکتا نالے لکھی جاندے ہو نالے کٹی جاندے ہو نہ چھریا نال کٹی جاندے ہو کھائی جاندے ہو سنو اہل حدیث کولوں اگر منوانا چاہتے ہو ساڑھا کوئی پیغام لے آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قرآن والا جاؤ حدیث والا جاؤ قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو جو اسی کرنے ساڑھے کل دلیل موجود ہے اسی آیات سینے دے بننے نے سینے دے بننے سے کو پوچھو باسی ہاتھ سینے دے کیوں بننے نے بچے کو لو پوچھو مردہ کو لو پوچھو عورتہ کو لو پوچھو ہاتھ سینے دے کیوں بننے نے اہل حدیث ایک کوئی کہے گا کہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ کی سنت آپ دا طریقہ ہے
ایک بندہ میں نے آندا ہے ہاتھ سینے دے بننے، میں کہا جی ہاتھ سینے دے بننے، دلیل کی ہے؟ میں کہا حدیث سے جائے یعنی دلیل کی ہے کیڑی کتاب وچ؟ میں کہ کتاب تواڈے گھر پئی ہے، اتو جا کے ویکھ لینا، یعنی گھر ساڑھے کتاب پئی ہے۔ میں کہ صرف کتاب ہی نہیں پئی، تواڈے گھر ہاتھ سینے تے بعض بزرگ بنن والے بھی ہیں۔ میں کہ تواڈے گھر اندر کتاب بھی ہونی ہے اور تواڈے گھر اندر ہاتھ سینے دے بننے والے کچھ بندے بھی موجود ہون گے، یعنی وہ تو صرف میری امی بندی تے میں کہ دلیل تے ہو سی نا امی کو، امی بندی، امی کو دلیل تے ہوئے گی نا، حضور نے فرمایا کہ عورتاں ہاتھ سینے دے بنو، یعنی لازمی گل ہو سی تے میں کہ جس کتاب اندر ہو سی اسی کتاب تے اسی صفحے تے عورت دا ہاتھ سینے دے بننے، ایک تلوی لین اندر ہے اتلی لینے چے کہ مرد بھی ہاتھ سینے دے بننے، جنہوں کیڑی کتاب ہے؟ میں گھر جا کے پوچھو کہاں ہے وہ، پوچھو کہاں ہے یہ تو ہاں میں دسو عورتاں زیادہ دنیا یا مرد؟ بولو یا این سمجھنی ہاتھ سینے دے بننا لے زیادہ نے یا ناف تو تھلے بننا لے ہیں؟ اہل حدیث مرد عورتاں ہاتھ سینے تے بندے نے، بریلوی احباب دی خواتین جو بندی احباب دی عورتاں، شیعہ دی عورتاں، شیعہ دی عورتاں، ان تو آن کی پتہ میرے کو پوچھو، شیعہ دی عورتاں بھی ہاتھ بندی ہیں، اینج کر سینے تے اینج کر کے اینج کر رہے ہیں۔ شیعہ مرد صرف ہاتھ چھوڑ دینے، عورتیں نہیں چھوڑ دیں، عورتیں اینج کر کے رکھ دیں، اینج کر کے۔ شیعہ عورتاں بھی بندیاں نے تے حنفی عورتاں بھی ہاتھ سینے دے بندیاں نے تے اہل حدیث ہاتھ سینے دے بندے نے۔ میں کہا ہاتھ سینے دے بننا لی جیڑی دلیل تو آڈے کولے وہی دلیل ساڑے کولے، نبی عورتاں دے بھی ہوئی ہے تے مردان دے بھی نبی ہوئی نے۔ سلو کما رہے تو مونی او سلی رہے تو رسول اللہ ویر مجھر فرمان دے نصیب نو خدا ماندر دین۔ میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا آپ دا ہاتھ دائیں اوپر بائیں نیچے اللہ صدری سینے ہوتے ایسی کتے یاد آئے مناظر اسلام حافظت القادر روپی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے کسے پوچھا حضرت روپی صاحب تُسی ہاتھ سینے دے کیوں بندے ہو؟ اہل حدیث فرمان لگے ساڑھا قصور دل دا ہوندا ہے، سارا دل لے خیالات ہو کرتے ہیں، اسی دل دو تے ہاتھ رکھ لینا تے انہوں قابو کر گیا نا یا اللہ بھائی سارا فطور ہے دا سی اسے انہوں قابو کر لیا تے سانو معاف تے تُسی ناف تو نیچے جدو ہاتھ بندے ہو تے کی آندے ہو کہ یا اللہ سارا قصور سارا قصور اس میں دے دا ہے، کوئی پارلیمانی لفظی بولے جا سکتا ہے، سارا قصور میں دے دا ہے، ناف تو تھلے میتا تے مسانہ شروع ہو جاندہ ہے جتے پاخانہ ہوندہ ہے، ہاتھ پر نکل ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جدوں کسے کو معافی منگ دے ہو ہاتھ ایتھے بننے جاندے سینے دے جوڑے جاندے نے، جڑا این جوڑے انہوں کوئی معاف نہیں جے کرتا، معافی دا انداز یہ ہاتھ سینے دے بننے جاندے نے۔ عقل بھی آندی ہے، شریعت بھی آندی ہے، حدیث بھی آندی ہے۔ ہم سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں کہ ہم مل کے محبت نال ہم ٹورے چلو آ رہے ہیں واپس۔ توجہ فرمائیے ٹورے ہوئے نے اجے میں اتھے گل مکان لگا ہونا جڑے ٹورے سانو ٹور دے ویندے نا انہوں نے علاج کرنے۔ ہم کون ہیں؟ رفع الیدین اہل حدیث نے کیتا ہے 450 حدیث نبی علیہ السلام دیا نے تاں رفع الیدین کر رہے۔ ایک حدیث دکھا دو رفع الیدین نہ کرن دی، نبی علیہ السلام نماز شروع کر دے رفع الیدین فرمان دے، رکوع تے جان دے رفع الیدین فرمان دے، رکوع تے سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے۔ وہ ساری حدیث جنہاں ہوتے ساری امت نے عمل چھوڑ دیتے اہل حدیث سینے تے جناب سنتانوں لا کے بیٹھے ایک سنت ادھون دی اپنے عمل دی اندر لے آندہ ہے۔ ویکھ لو کدے کدے بڑا سکون آندہ ہے نا کہ بارش ہو رہی ہو نا، بارش شدت ہوئے مسجد جو اذان دے آواز آئی
ہن ویکھ لو تواڈے پنڈ ساری مسجداں سخت بارش جاری ہے تے ساری مسجد لاؤڈ سپیکر کھلے عشاء دا وقت اندھیرا ہے بجلی ٹر گئی ہے تے جناب نے اذان شروع کی پتہ کیا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے جیو جیو اے جیو کے والے آؤ نماز پڑھو حضرت جی بارش ہو سخت بارش ہے گلیاں پانی ہے چکڑے کیویں آئی ہے فرمایا آؤ ہر صورت آؤ باویں ڈگو باویں مرو باویں لتاں ٹوٹ حی علی الصلاۃ نماز واسطے آؤ ادھر اہل حدیث مسجد لاؤڈ سپیکر کو لے آئے نے کہ الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال اے جیو کے اہل حدیث نماز گھر پڑھ لو اللہ جماعت دا ثواب پورا ادا کرے گا او ڈگدار ہے یا جناب کیچڑ دے اندر بارش دے اندر او آ رہا ہے مسجد لا رہا ہے او ڈگدا ہے کدی اٹھدا ہے کدی اٹھ کے تے واپس ٹر جاندا ہے کدی ٹردا آندا ہے یاد ہے او بارش اندر بھی ٹردا او بارش اندر بھی ٹرے ہوئے ہیں مسجد والے اے آندے الا صلو فی الرحال نماز گھر پڑھ لو ہن او آندے سرکار کی آمد مرحبا میں پوچھنا چاہنا تم تو کیچڑ میں بارش میں مسجد میں آ رہے ہو پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے تھے عزیز علیہ مانتم کا مصداق بن کے آئے تھے آپ کی یہاں رحمت آپ کی یہاں شفقت آپ کی یہاں مہربانی آپ کی امت کے ساتھ پیار کا کوئی مظہر نظر آنا چاہیے تم نے اس حدیث کو جھٹلا کے اس زامت کو اٹھایا ہے حدیث نے گھر میں نماز پڑھ کے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں بارش کے اندر مسجد میں نہ آکے گھر میں جماعت کا ثواب پا کے اسی اعلان کرنے آن سرکار کی آمد ساڑھے لئے سرکار کی آمد مرحبا حضور دی رحمت شفقت ہم نے گھر میں نماز پڑھی انہاں مسجد اندر پڑھی انہوں نے ثواب اتنا نہیں ملیا جتنا ثواب اہل حدیث نو ملیا گھر بیٹھ کے کیوں کہ ہم مل کے کہیے ہم سردی دا موسم کو آ رہا ہے شدت ہونی ہے دو دوست جناب ہمیں سمجھو کہ سفر تے جا رہا ہے رات دے اندر نماز فجر دا وقت ہو گیا ہے یا مغرب دا عشاء دا وقت دون سخت یک ٹھنڈ تے ہون جناب دو وضو کرن لگے نے ایک اہل حدیث ہے تے ایک غیر اہل حدیث ہے جو مقلد الٹ ہو سکتا ہے غیر مقلد تے اہل حدیث دا الٹ کی ہوئے گا پھر غیر اہل حدیث توجہ فرمائیے غیر اہل حدیث بھی ہے تے اہل حدیث بھی ہے دونوں بندے جا رہے ہیں دونوں دوست جا رہے ہیں وضو دا وقت آیا سخت سردی ہے دون دے اے وضو کرن لگے جناب انہیں اپنی جراباں نو اتارن لگے کول اہل حدیث کھڑا سی انہیں کہا میں وضو کرنا ہے تے تو ایک ہی کرن لگا اسا کہ جراباں لا رہے ہیں اسا کہ جراباں تے مسح کر لے اسا کہ ساڈے مذہب وچ نہیں ہوندا تے ادھروں اہل حدیث نے جراباں تے مسح کیتا ہے وہ پوچھدا ہے تو کیوں کیتا ہے آندا ہے کہ ہم تیرے کول حدیث کوئی نہیں اہل حدیث کول حدیث موجود ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جرابت مسح کیتا ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے باب بنیا باب المسح علی الجوربین جرابوں پر مسح کا باب جراب کو لا رہے ہیں تسی پا کے مسح کر رہے ہو وہ کہے سرکار کی آمد مرحبا یا ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا آپ دیا رحمتہ آپ دیا برکتہ آپ دے پیار نو اہل حدیث نے سنبھالے ہوئے ہیں دیکھی اگر اہل حدیث نہ ہوتے کہا کرتا ہوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم پیغمبر کی سنتے مٹ گئی ہوتی ہم نہ ہوتے بتاؤ کون اونچی جنازہ پڑھتا اہل حدیث نہ ہوندے تے غیبانہ جنازہ کوئی نہیں پڑھنے انہیں تو نیت بھی جا کھویا دعا واسطے اے شرارت حاضر لفظ غیبانہ جنازے کے انکار کی وجہ سے دعا واسطے حاضر میت پچھلے دن اسماعیل ہانیہ شہید ہویا ہے ایران چایا سی مہمان پھر کی ہو گیا اسماعیل ہانیہ ایران چایا سی مہمان آیا سی پڑھ کے تو پھر شہید ہو گیا کنے کیتا ہے نہیں یار تجھے نال ہو بلا کے شہید کرنا پرانا طریقہ ہے لیکن ایک دن آمنا گل کھل نہیں دیا
سارے ملک اندر اسماعیلانیہ کا غیبانہ جنازہ ہوا. میں پوچھنا چاہنا جدو مسلک نہیں تو ہوا کیوں؟ ادا مطلب ہے مسلک اہل حدیث ہر گھر اندر داخل ہو گیا ہے. داخل ہو گیا ہے. جڑے نہیں مندے وہ بھی منی جا رہے ہیں. تے میں کہ ان جدو غیبانہ جنازہ تو سب پڑھے ہو سی تو نیت کی کیتی ہو جماعت اسلامی والے ہو تے دوسرے ہو. جو غیبانہ جنازہ پڑھے تو نیت کی تھی دعا واسطے اس غیبانہ غیب میت واسطے. ہن من لیا جے کہ تہاڈی نیت غلط آئی حاضر لفظ تساں شرارتن پایا سی. اہل حدیث نے غیبانہ جنازے دی سنت نو زندہ رکھیا ہے. اہل حدیث اتنا سنت دا گروید ہے, اتنا حدیث دا گروید ہے کہ فجر دی نماز دا وقت ہوندا ہے. جدوں فجر دی نماز پڑھن جاندا ہے تو سنت پڑھدا ہے, تو سنت پڑھ کے تھوڑا جہا لیٹ جاندا ہے. کوئی پوچھے قریب ہو کے یار تینوں نیند آئی ہے؟ نیند نہیں آئی پھر لیٹیا کیوں ہے؟ کہنے لگا اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے تے ہم اچھی بولیے ہم اہل حدیث ہیں. 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام فجر دی سنت پڑھ کے لیٹے سن. اس حدیث نو مٹنے نہیں دیا, قائم رکھا, زندہ رکھا, سلامت رکھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم اس دین کو نازل کرنے والے, ہم اس کا محافظ. من دسو تے صحیح اس آیت دا مصداق کون ہے؟ اللہ نے دین 1450 سال تو لے کے آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہے. ایک لفظ بھی ایک حرف بھی نہیں بدلے اس دین دا. قرآن قیامت تک رہے گا, آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. قرآن کے سینوں میں محفوظ رہے گا. حدیث اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گی, آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گی. ہم میں جنہوں نے دوری اذان کی حدیث کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے قاری اقامت کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے آمین بالجار کی حدیث کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے جاری جنازے کی سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے 8 تراویح کی سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے 1 وتر کی حدیث کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے 3, 5, 7, 9 وتر کی حدیث کو امت کے سامنے بیان کیا اور زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے جرابوں پر مسح کو سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جن زور اثر اور مغرب شام کو 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ کے سفر میں سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جن بارش میں جمع بانے بین الصلاتین کی روایت کو زندہ رکھا, ہم ہیں جنہوں نے الا صلو فی الرحال کی سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جن حمدن کثیرن کی حدیث کو سنت کو زندہ رکھا, ہم میں جن پاؤں سے پاؤں جوڑنے کی حدیث کو زندہ رکھا, ہم میں جن اللہ مباعد بینی کی حدیث کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے جنازے میں سورۃ فاتحہ کو زندہ رکھا, ہم میں جنہوں نے بدعات سے دین کو بدعات سے پاک رکھا, ہم ہیں ہم یہ انہوں نے کوئی عمل کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں بدعات کو داخل نہیں کیا. اہل حدیث اس رب کی زمین پر عادل لوگ ہیں جنہوں نے توحید میں عدل کیا, سنت میں عدل کیا, بدعات کا رد کیا, ایک ایک عمل کو عدل پر, سنت پر, دین پر, دلیل پر, شریعت پر, حدیث پر, سنت پر قائم رکھا. امت میں رواج ڈالا, تحقیق کا رواج ڈالا اہل حدیث نے, تفسیر اس امت کو دی اہل حدیث نے, علم رجال دی اہل حدیث نے, صحیح حدیث کے ماننے کا شعور دیا اہل حدیث نے, ایک ایک حدیث کی پرکھ کا ذوق دیا اہل حدیث نے. بچے عورتیں بھی پوچھتی ہیں اب کہ یہ حدیث ہے اور صحیح ہے یا نہیں, یہ شعور اہل حدیث نے دیا. لوگوں نے اس امت کو بے شعورہ کر دیا تھا, یہ شعور ہم نے دیا کہ دلیل سے زندہ رہو, دلیل پر جیو, دلیل کے ساتھ مرو, دلیل پر قائم رہو. دلیل قرآن ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے, اور سن لو یہ قیامت کا دن ہوگا. میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا, اچانک ایک گروہ آئے گا, چل دیاں ٹر دیاں. پتہ ہے کدوں دے ٹرے سان 2000 ٹرے سان, ٹر دیاں جا پہنچے ہے کتے توجہ فرمائی. تسی کتے جا رہے ہو جی؟ رل کے نہ جائیے, آؤ رل کے چلتے, بس گل موک گئی. آؤ ٹرنا نہیں بیٹھنا ہے. کدوں دا ٹریا ہے ایک گروہ, ٹریا ہویا ہے, ٹردیا جانا ہے, ٹردیا جانا ہے, ٹردیا جانا ہے. اچانک
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھو مانگا انہاں دے درمیان میرے درمیان اگے دے راہ کھلے ہوندے سن تے چونے سٹے ہوندے سن تے حکومتاں صاف کردیاں سن تے صاف ستھرا پنجاب بنے ہویا سی اتھوں تے روکن ٹوکن والا کوئی نہیں پیچھے دے اگے تے پولیس ہوندی سی اج اچانک آ گئے اگے قد تے دیوار ٹکان والے فرشتے تے نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان گے فرشتیو انہاں دے میرے درمیان دیوار کیوں حیل ہو گئی یہ دے ٹرتے آ رہے سن فرمایا محبوب جی انک لا تدری تسی نہیں جان دے کدوں دے ٹرے ہوئے نے ما دسو بادک انہاں توڑے بعد دین دا حلیہ بگاڑے ہے بدعات جاری کی دیا نے ادھوں دے ٹرے ہوئے نے محبوب یہ تے بیچارے تھکے ہوئے نے یہ تے سمجھے سن کہ اسی ہن پہنچ جانا تے ہاؤس تو پانی پی لینا ہے محبوب جدوں سنن گے کہ پرانے نے تے ٹرتے آ رہے ہیں تے دین اندر انہاں بدعات جاری کی دیا نے اس ویلے آواز آئے گی سوکن توجہ ہے سوکن سوکن انہاں دینے حدیث سوکن سوکن حضور فرمان گے اے جویں اگے آ رہے سن انہاں نو پچھا نو ٹورو انہاں پچھا نو ٹورو اے اگے نہ ونن پچھا جان دیو پچھا نو ٹورو عاملتن ناصبہ اے ٹور کے تھکے ہوئے نے انہاں پچھا نو ٹورو اللہ جی کدھر لے جانا فرما تسلا نارن حامیہ انہاں اتھے جانا ہے جتھے ٹر دے ہو گیا ہے یا اللہ او کون فرما تبت یدا ابی لہب و تب ما غنانہ مالہ وما کسب سیسلا نارن تسلا نارن سیسلا نارن ونسلی جہنم تسلا نارن سیسلا نارن ذات لہب حاملت ناصبہ تسلا نارن حامیہ اٹر رسن ولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرہ پچھا نو ٹورو جہنم وال جان دیو آج ایتو پانی کنے پینا ہے آج ایتھوں پانی میرے ہاتھوں کنے پینا ہے کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغپوری فرمان دے سنا حوض کوثر دا پانی برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے تے نال فرمانا شہد نالوں مٹھا ہونا ہے تے نال فرمانا دودھ نالوں چٹا ہونا ہے تے پھر کہنا بس کرو سنو لذت اس وجہ تو نہیں کہ وہ برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا یا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا یا دودھ نالوں سفید ہوئے گا ساری لذت اس وجہ تو ہے کہ پلان والے مصطفیٰ ہونگے پین والے اہل حدیث ہونگے کیوں اساں بدعت تے عمل کیتا نہیں تے بھتیاں نو دے پیچھے ٹور دینا ہے پھر حوض کوثر دا جام کنے پینا انا اعطینا کل کوثر تے پھر قیامت نو اسا کہنا ہے اللہ جی ساری چیزاں چھڈیاں سن یارویں دی کھیر وی اساں چھڈی سی کل 7ویں 40ویں اساں چھڈے سن میلاد دے سارے کھانے چھڈے سن تواڈے ہتھوں حوض کوثر دا جام پین لئی اج ان کوئی رتبہ ملے المعجم الکبیر لطبرانی دی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری سنت حدیث تے عمل مشکل ہو جائے گا جو میں ہاتھوں تے آنگ داغارہ رکھنا مشکل ہوندے آگ نہیں رکھی جاندی ایویں میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا یا رسول اللہ پھر فرمایا جیڑا مشکل ویلے میری سنت عمل جاری رکھ اہل حدیثوں پریشان نہ ہوئے کرو پریشان تندائی اس ساتھ کمتری دا شکار ہویا کرو دلائل پر تم ہو حدیث پر تم ہو نہ بزدلی بکھائی کرو جدوں کو بزرگ فوت ہو جان ماں فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے
پھر بندہ آندا ہے میرا باپ تے میری ماں تے پھر کوئی برادری دا بندہ آ جاندا ہے تے کہندا ہے کہ کل شریف پڑھاؤ تے کوئی کی آندا ہے نہیں جی اسی اہل حدیث ہونے ہاں اسا کل نہیں کرنا تساں کی کرنا ہے کہن لگے اساں تیجے دن درس کرواواں گے تے درس واسطے اسی کوئی مولوی بلا لاں گے انج دے مولوی منڈی وچ موجود ہے بلا لا سا جڑا ماں دا وچوڑا بیان کرن تے آون شالا کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے کیوں نہ مرے بھائی یہ ساری کنات دے سردار دی ماں آمنا نہیں تے اور کی دی ماں ہے جدہ رہنا دعا کرو ماں جاوے تے باپ جاوے ایمان دی حالت اندر اے موت اللہ دی نعمت نہ ہووے آ دسو توڑے ماں تے دادی پڑدادی دی گھر اندر حالت کیفیت کی ہووے آ یہ اللہ دا شکر ادا کرو دی نعمت ہے کہ ایمان دی حالت اندر موت آ جائے نبی علیہ السلام بڑی عمر تو پناہ منگیا کردے سن مزوری والی عمر تو پناہ منگیا کردے سن جویں تیسرے دن دا کول دی رسم بدعت ہے ایویں تیجے دن اہل میت دے گھر اندر اجتماع کر کے درس دینا بھی بدعت ہے جویں او بیتی ہے ایویں بھی بیتی ہے لہذا ایک کو انداز اپناؤ کہ کہہ دو کہ ہم تیسرے دن اجتماعی دعا کے لیے اکٹھ نہیں کرتے کیونکہ ہم اونچی بولیے ہم سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اہل حدیث ہے ہم اہل حدیث ہے حدیث پر عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مشکل وقت اندر پوری برادری بیٹھی ہے ایک بندہ منانا جی بندہ جی 70 فٹ دی ٹور گیا ساری برادری بیٹھی ہے اونو ہاتھ چک دین تے بندہ اتھے کی کرے تے میں جب میں کہ پھر جنے نہ چکی نو سارے ساڑھے میرے ساڑھے الفین دین تے میں کہ تو اونا تو پہلے تو اونا لویکھنا شروع کر جدی فوتگی ہوئی او دے بلکل منہ ہوتے ہیں اکھ لاگے ٹک ٹکی لاگے بہ جا ادھر نظر اٹھانی وہ آپ پہ پوچھے بتے نو کی ہویا تو انو پوچھ بتے نو کی ہویا اوور پوچھے تو دعا کیوں نہیں کرتا تو پوچھ تو کرنا کیوں ہے وہ بدعت پر پکا ہے تو سنت پر کچا ہے اسے تیری ناراضگی کا احساس نہیں ہے تجھے اس کی ناراضگی کا احساس ہے سنیے بشارت رسول پاک نے فرمایا جڑا اوکھے ویلے مشکل ویلے تنگی والے ویلے جب لوگ مخالفت اس وقت میری سنت عمل جاری رکھے اللہ انہوں 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کرے 50 صحابہ کے برابر انہوں نے عمل کے برابر ثواب دے گا صحابہ دا ثواب پتا کہتا ہے تو یود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو میرا زابی ادھی مٹ جوان دی خرچ کرے تو یود ثواب نو نہیں پہنچ دے 50 صحابہ دے برابر اللہ ثواب دے سی تو اوکھے ویلے حدیث تے عمل کر کے زمانے کو بتا دو کہ ہم دعا انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين
توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقیدہ کی خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم تیرے نہایت ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، تو نے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تا دم آخری کتاب و سنت کے اس محبت میں ہمیں زندہ رکھنا، کتاب و سنت کی محبت میں موت عطا فرمانا۔ یا اللہ توحید و سنت میں زندہ رکھنا، توحید و سنت میں موت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، آج کی اس بزم کو، پروگرام کو، کانفرنس کو، احباب کا اخراجات کرنا اور بہت زیادہ وقت دینا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ علماء اکرام دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے، توحید اور سنت کے ابلاغ کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، سرور کائنات کے اصحاب کی عظمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے۔ یا اللہ علماء اکرام کو، سامعین حضرات کو قدم قدم کے بدلے اجر و ثواب کے پہاڑ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلک اہل حدیث کا غلبہ فرما۔ اللہ ہمیں مسلک اہل حدیث پہ زندہ رکھنا، مسلک اہل حدیث پہ موت عطا فرمانا۔ پروردگار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اکابر کی خیر فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ، فساد، انتشار، خلفشار اور افتراق سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے۔ میرے پروردگار اپنا فضل و احسان فرما کے اس قریہ پہ اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ میرے مولا اس مسجد کو آباد کرنے والے تمام احباب کے گھروں کو آباد فرما۔ میرے مولا آج کی بزم کے حوالہ سے علماء اکرام، سامعین حضرات، انتظامیہ، تمام حضرات کی جد و جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما۔ میرے مولا جن کے والدین توحید پہ، ایمان پہ، سنت کی محبت پہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ میرے مولا ہمارے مرض، قرض، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔